الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ہمارے چوتھے خلیفہ جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے ایک عظیم صحابی ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت سے غزوات میں حصہ لیا، بہت سے مشکل مقامات پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں آپ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تو آپ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ میں چھوڑ دیا۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی کہ جناب علی یہ چاہتے تھے کہ مجھے بھی جہاد کا موقع ملے، میں بھی تبوک جاؤں، میں بھی اللہ کے دشمنوں سے لڑوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ میں رہنے کا حکم دیا اور مدینہ میں انہیں اپنا جانشین مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا تھا، مگر فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان کتنی بلند ہے، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جناب ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے وضاحت کی، تمہارا میرے ہاں وہی مقام ہے جو جناب ہارون کا تھا، لیکن یہ فرق ہے کہ جناب ہارون نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ کئی لوگ اس حدیث کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا کہ انہیں حکمران بنایا جاتا، خلیفہ مقرر کیا جاتا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جناب ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے خلیفہ بنے ہیں، ان کے نائب بنے ہیں، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے نائب نہیں بنے، کیونکہ جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو اس لیے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کرنا کہ جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بنے، ایسے ہی جناب علی نبی علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کی خلافت کے حقدار تھے، یہ نتیجہ، یہ مسئلہ اخذ کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن اس سے بہرحال جناب علی رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ شان معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی ان کی شان میں ایک اور حدیث ہے، وہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اسے بھی روایت کرنے والے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام خیبر کی لڑائی لڑنے کے لیے گئے، یہودیوں کے خلاف جہاد کیا، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ عظیم فضیلت بیان کی تو سبھی صحابہ کرام چاہتے تھے کہ یہ اعزاز ہمیں ملے، کل آپ جھنڈا ہمیں دیں تاکہ ہم وہ بن جائیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جھنڈا کس کو دیا؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ علی کو بلاؤ، تو انہیں لایا گیا، تو ان کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ تھا، تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا اور جھنڈا ان کے حوالے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح دی۔ تو یہ بھی
بہت عظیم حدیث ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے اور ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، یعنی کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرے علی سے بھی محبت کرے اور ان کا بھی مددگار ہو اور ان کی بھی نصرت کرے۔ تو یہ تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں اور ان سے محبت کرنی چاہیے، بلکہ خود جناب علی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تجھ سے بغض و عداوت رکھنے والا منافق ہوگا۔ تو اس لیے سچے دل سے جناب علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے ان سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں رب کہا جائے، مشکل کشا کہا جائے، حاجت روا کہا جائے، مختار کل کہا جائے، یا ان کے فوت ہونے کے بعد مشکل اوقات میں انہیں پکارا جائے۔ یہ سب باتیں شرکیہ باتیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے، لیکن سچے دل سے جناب علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کا مطلب شرک و بدعات نہیں ہے، شرک و بدعات سے دور رہ کر ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سچے دل سے جناب علی سے اور ان کے دو عظیم صاحبزادوں جناب حسن اور حسین سے اور ان کی بیگم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔